صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 328، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، جو کہہ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دولہا بنایا گیا۔ دولہا کس نے بنایا؟ فرشتوں نے، اللہ کے حکم سے بنایا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو پہلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، عرش پر بلایا اور لامقام پر بلایا، اپنا دیدار کرایا۔ شب اسرا کا دولہا یہ خصوصی سلسلہ مدنی چینل پر شروع ہوا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی یاد میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسمان سر سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ قصیدہ معراجیہ اعلی حضرت نے لکھا ہے، 67 عشق بھرے اشعار ہیں۔ تو اولاً قرآن کی آیات، ترجمہ اور تفسیر سے معراج کا ذکر کیا گیا۔ آج انشاءاللہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کی جائے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3598 اور مسلم شریف حدیث نمبر 237۔ آئیے پہلے اعلی حضرت کا وہ قصیدہ معراجیہ کا شعر پڑھتے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سرور کا مطلب ہے سید، سردار۔ انبیاء کرام کا جو ملک ہے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو شب معراج عرب کے اس مہمان کے لیے نئے نرالے طرب کے سامان تھے۔ یہ شب اسرا کا دولہا، یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طرب کے سامان کیا تھے، کس طرح تھے۔
انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، عشق رسول میں دل جھومنے لگے گا انشاءاللہ۔ تو حدیث پاک میں جو معراج کا ذکر خیر ہوا وہ آج ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس رات کے متعلق خبر دی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ فرمایا جبکہ میں حتیم بسا اوقات فرمایا کہ حجر میں تھا، حجر اور حتیم ایک ہی بات ہے، کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے یہاں سے یہاں تک چیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کی گھنڈی سے لے کر آپ کے بالوں مبارک تک، یعنی پورا پیٹ مبارک چاک کر دیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اس عالم میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے۔ پھر اسے بھر دیا گیا، پھر لوٹا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر پیٹ دھویا گیا زمزم کے پانی سے، پھر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، سفید رنگ تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا قدم رکھتا تو میں اس پر سوار کیا گیا، پھر مجھے جبریل لے چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضور محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ ان کی خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں داخل ہوا، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں داخل ہوا تو وہاں جناب آدم علیہ السلام تھے۔ کہا یہ تمہارے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح فرزند صالح نبی تم خوب تشریف لائے۔ پھر مجھے جبریل اوپر لے گئے علیہ السلام، حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، کہا گیا کون؟ بولے میں ہوں جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، مرحبا، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا تو جب میں اندر پہنچا تو ناگاہ یعنی اچانک وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ تھے علیہم السلام۔ وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا قالا، یعنی دونوں نے کہا صالح بھائی صالح نبی آپ خوب آئے۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، کہا گیا کون؟ بولے جبریل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، تم خوب ہی آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا بأخ الصالح والنبی الصالح، اے صالح بھائی صالح نبی آپ خوب آئے۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟
کہا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، مرحبا، اچھا آنا، آپ آئے. دروازہ کھولا گیا. جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے. جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کریں. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی. پھر مجھے اوپر چڑھایا گیا حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے. دروازہ کھلوایا. کہا گیا کون؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون؟ کہا حضور محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے. کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے. دروازہ کھولا گیا. جب میں اندر گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے. جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجیے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. پھر کہا وہی جو تمام نبیوں نے کہا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرزند کہہ کے مرحبا کہا، بقیہ نبیوں نے بھائی کہہ کر کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرزند کہہ کے مرحبا کیا. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید صالح بھائی، صالح نبی. شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچے. دروازہ کھلوایا گیا. کہا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے. دروازہ کھولا گیا. میں جب اندر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ، انہیں سلام کیجیے. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح بھائی، صالح نبی. جب وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. ان سے کہا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا. جبریل نے دروازہ کھلوایا. کہا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا حضور محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے. پھر جب میں وہاں داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جبریل امی علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں، آپ انہیں سلام کریں. میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، اے صالح فرزند، صالح نبی، خوش آمدید. شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا تو اس کے بیر حجر کے مٹکوں کی طرح تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے. جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں تو خفیہ تھیں، 2 نہریں ظاہر. میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا خفیہ نہریں تو جنت کی 2 نہریں ہیں، ظاہری نہریں نیل و فرات ہیں. پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا. میرے پاس ایک برتن شراب طہور کا، ایک برتن دودھ کا، ایک برتن شہد کا لایا گیا. میں نے دودھ قبول کیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے. پھر مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں. پھر میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر گزرا. انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا ہر دن 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت ہر دن 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا، لہذا آپ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹئے، اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے. شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے چنانچہ میں واپس ہوا
تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دیں. پھر میں جناب موسیٰ کی طرف لوٹا, پھر رب کی طرف لوٹا, اس نے مجھ سے 10 معاف فرما دی. میں پھر جناب موسیٰ کی طرف لوٹا, انہوں نے پھر وہی کہا, میں پھر لوٹا, اس نے مجھ سے 10 اور معاف فرما دی. میں پھر جناب موسیٰ کی طرف لوٹا, انہوں نے پھر وہی کہا, میں پھر لوٹا. رب عز و جل نے مجھ سے 10 اور معاف کر دی. پھر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا, انہوں نے پھر وہی کہا, میں پھر لوٹا. تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. میں پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا, انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن 5 نمازیں. انہوں نے کہا آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی. میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے. بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے. آپ پھر اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹیے. آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں. شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں, لیکن میں راضی ہوں, تسلیم کرتا ہوں. فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا تو پکارنے والے نے پکارا کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ طویل حدیث میں نے جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اس میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہو, توجہ کی ہو کہ انبیاء نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی کہا. مفتی صاحب فرماتے ہیں خیال رہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی فرمایا, کیونکہ سارے نبی نبوت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں. علاتی بھائی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھائی جن کا باپ ایک ہو, وہ 2 بھائی جن کا باپ ایک ہو, وہ آپس میں کہلاتے ہیں علاتی بھائی. عقائد سب کے ایک, قواعد شرعیہ میں مختلف. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا؟ صالح. اس صالح کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ, آپ سنیں گے انشاءاللہ عشق رسول میں جھوم جائیں گے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ صالح کے نہایت لذیذ و نفیس معنی یہ ہیں کہ رب عز و جل کے دیدار, اس سے بالمشافہ کلام فرمانے, اس سے اپنی بات منوانے, گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے کی صلاحیت رکھنے والے. یہ صلاحیتیں سوائے حضور انور کے کسی اور میں نہیں ہیں. صالح کا مطلب کیا ہے؟ رب کے دیدار کی صلاحیت رکھنے والا, رب سے بالمشافہ کلام کرنے والا, رب سے اپنی بات منوانے والا, گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے کی صلاحیت رکھنے والا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے شاید اس کو بھی نوٹ کیا ہو کہ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں, یہ ادریس علیہ السلام ہیں, یہ یوسف علیہ السلام ہیں, یہ ہارون علیہ السلام, ان کو سلام کیجئے. یہ انبیاء کا تعارف کرا رہے ہیں اور سلام کرنے کا عرض کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ, بڑی عشق بھری وجہ لکھی ہے, سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں یہاں مرقات نے فرمایا معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق دیدار الہی میں بحالت استغراق تھے. سمجھے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ تعالی کے دیدار کے شوق میں تھے. اس لیے جبریل امی ہر بار عرض کرتے ہیں یہ فلاں نبی ہیں, یہ فلاں رسول ہیں, آپ انہیں سلام کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تام رب الانام کی طرف تھی. مفتی صاحب لکھتے ہیں ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, کیسے نہ جانتے. ابھی کچھ دیر پہلے تو بیت المقدس میں ان سب حضرات نے
شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، آقا سے ملاقات کی تھی، اور وہاں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وداع کیا. پھر نہ پہچاننے کے کیا معنی؟ بات وہی ہے جو مرقات نے فرمائی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شوق دیدار الہی میں بحالت استغراق تھے. سبحان اللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے نرالے سامان کیا تھے. انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.